الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درس حدیث آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ راوی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی سلامتی کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں بھلی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو سمجھو کہ تم پکے مومن ہو۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، گناہ کی علامت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بات تمہارے دل میں کھٹک اور تردد پیدا کرے تو سمجھو کہ گناہ ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایمان کی سلامتی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، جب دل نیکیوں میں لگے اور برائی تمہیں برائی لگنے لگے تو یہ ایمان کی سلامتی کی علامت ہے۔ ہر انسان اپنے اندر اتر کر دیکھے کہ اس کا دل کہاں لگتا ہے، نیکیوں میں دل لگتا ہے یا گناہوں میں دل لگتا ہے۔ آج ہماری اکثریت برائیوں کی طرف بھاگنے لگتی ہے، گناہوں میں دل لگنے لگتا ہے۔ نیکیوں کی کوئی محفل ہو، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، کتنے لوگ ہیں جو وہاں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر گناہوں کا کوئی کنسرٹ ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی ناچ گانے کا فنکشن ہو تو کتنے لوگ وہاں پر بھاگے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں بھلی لگنے لگے، جب نیکی کر کے دل میں اطمینان ہو جائے اور برائی کر کے برائی لگے۔ آج سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ برائی برائی نہیں لگتی۔ جب برائی برائی نہیں لگتی تو پھر لوگ توبہ کیسے کریں گے؟ جب گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، اب معاملہ یہ ہے کہ گناہوں کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایک ٹائم تھا پہلے لوگ ایک گانا دیکھتے تھے تو اسے بھی برا سمجھتے تھے، لیکن آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ ایک برائی اب برائی لگتی نہیں ہے۔ خواتین ایسا لباس پہننے لگ گئی کہ اب وہ برائی برائی لگتی نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، جب تمہاری نیکی میں دل لگے، نیکی تمہیں اچھی لگنے لگے اور برائی تمہیں برائی لگے تو تم یہ سمجھنا کہ ایمان تمہارے پاس سلامتی کے ساتھ ہے۔ لیکن جب اس کے برعکس ہو جائے، الٹ ہو جائے تو پھر سمجھ لینا ایمان تم میں سے نکل چکا ہے، تم نام کے مسلمان ہو۔ نبی پاک سے پوچھا کہ کیسے پتہ لگے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ گناہ ہے یا ثواب ہے؟ نبی پاک نے ایک ایسا کلیہ بتا دیا، بھلے پاس میں کوئی مفتی نہ ہو، کوئی عالم نہ ہو، کوئی مسئلہ بتانے والا نہ ہو کہ یہ کام گناہ ہے یا ثواب ہے، کسی کو علم نہ ہو، فرمایا ایک مفتی تیرے اندر بیٹھا ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، دل میں اگر کھٹک ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے کوئی کام کر کے، تو پھر انسان سمجھ لے کہ یہ کام اچھا نہیں تھا، یہ گناہ تھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، اس کے اوپر اتنا وزن رکھ دیا گیا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، توبہ کے پانی سے اپنے دل کو صاف نہیں کرتا، اس کی طبیعت میں سکون آتا نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، دل میں کھٹک بھی نہیں ہوتی۔ نبی پاک نے فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب گناہ کرتا رہتا ہے، آخر میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ توبہ کے پانی سے دھوتا نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، جب گناہ ہو جاتا ہے، دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن جب پورا دل سیاہ ہو جائے، ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر گناہ برائی برائی لگتی نہیں ہے۔ دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے۔ تو ہر آدمی سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے دل کی کیا حالت ہے۔ سب سے اچھا مسلمان وہی ہے، وہ اپنے ظاہر سے زیادہ جو اپنے باطن کا خیال کرتا ہے۔
اپنی سوچوں کو دیکھتا ہے، اپنے خیالات کو دیکھتا ہے، اپنے ارادوں کو دیکھتا ہے، اپنا جو دل ہے اس کو دیکھتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہے ان چیزوں کا، میرے خیالات کا، میرے ارادوں کا، یا پھر گناہوں کی طرف ہے۔ اصل چیز ہی بندے کی سوچ ہے، اس کا خیال ہے۔ اگر نیکی کی طرف ہے تو سمجھے کہ اس کے خیالات واقعی بہت اچھے ہیں۔ اگر اس کے خیالات، اس کی سوچیں، اس کے ارادے اگر برائیوں کی طرف ہیں تو پھر اس کو توبہ کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مفتی بندے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، ملا سے نہ پوچھ، مفتی سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ۔ ایک مفتی تیرے اندر بھی بیٹھا ہے، وہ تجھے بتا دے گا کہ تیری کیا کیفیت ہے، تو اس وقت کہاں کھڑا ہے، تو گناہوں کی دلدل میں دھستا جا رہا ہے یا پھر اللہ رسول کی طرف تیرا دھیان جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اگر اپنے اندر اتر کر دیکھے، اس کا دل نیکیوں میں لگتا ہے، وقت نیکیوں میں گزرتا ہے، صحبت اچھی ہے، نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے، یا اللہ مجھے اس پر قائم رکھ۔ اگر اس کے برعکس ہے، برائیوں میں دل لگتا ہے اور گناہ کر کے دل میں کھٹک نہیں ہوتی، سکون سے سو جاتا ہے گناہ کر کے، تو پھر رونے کا مقام ہے، توبہ کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔